الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سن. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. سلسلہ وار ایک مضمون چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت بچپن سے لے کر نکاح تک کے جتنے احکامات خود یا اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلائے ہیں وہاں تک بات چل رہی تھی. آخری جو موضوع ختم ہوا تھا وہ نکاح پر تھا کہ نکاح اللہ تعالیٰ نے شریعت نے بہت آسانی رکھی ہے نکاح میں. یہ ہماری بنائی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، ہمارے بنائے ہوئے کچھ رسم و رواج ہیں جن کی بنیاد پر آج نکاح بہت مشکل ہو چکا ہے. اس حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ نکاح کو مسجد میں منعقد کیا جائے اور اعلانیہ طور پہ نکاح کیا جائے اور باقی انتظامی امور ہیں تو ان میں جس کی جس حد تک استطاعت ہے اس حد تک جائے، زیادہ اپنی بساط سے اپنی استطاعت سے آگے نہ بڑھے. لیکن ظاہر ہے نکاح وہ آدمی کرے گا جس کے ذہن میں نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی، کچھ فضائل ہوں گے. اس وقت ہمارا معاشرہ جس بے حیائی کا شکار ہو چکا ہے، جس بے حیائی کی نہج پر ہم چل رہے ہیں، یہ بہت خطرناک حد تک یوں سمجھ لیجئے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم خود اللہ کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی ہم پر یہ عذاب کیوں نہیں برس رہا. اس حد تک بے حیائی ہو چکی ہے اور پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے اور ہر شخص بس بے بس نظر آ رہا ہے. بے بس بھی ہے اور بے حس بھی ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں. دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پوری یعنی دین کو دیکھا جائے، پورے جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کیا تب سے دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مہلت دی ہے، یعنی کافر کو اللہ نے مہلت دی ہے. مشرک کو اللہ نے مہلت دی ہے. یعنی کفر اور شرک کتنے بڑے گناہ ہیں لیکن ان کو اللہ نے مہلت دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کی محنت چلائی ہے. 950 سال گویا اللہ نے مہلت دی ہے، اتنی لمبی مہلت. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے جہاں جس قوم کو دیکھیں گے وہاں مہلت کچھ نہ کچھ ملے گی. لیکن بے حیائی ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں رکھی ہے. جیسے ہی خباثت بڑھتی ہے، جیسے گندگی بڑھتی ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول اللہ کا عذاب آیا نماز پڑھنے والے اور یہ سب اس حساب سے بھی آئے گا، اعمال کرتے رہیں اور
اور ساتھ ساتھ بے حیائی بھی رہے، ساتھ ساتھ اعمال بھی کرتے رہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے جب گندگی بڑھ جاتی ہے، کثرت ہو جاتی ہے، پھر اللہ صفائی کرتے ہیں، اس میں اللہ مہلت نہیں دیتے، اور پھر ایسے صفائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی حالت بیان فرمائی ہے، اور اس قوم میں جب بے حیائی اتنی عروج پر چلی گئی، اور اس جیسی بے حیائی نہ پہلے کبھی ہوئی، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، انہوں نے ایسی بے حیائی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 5 عذاب نازل فرمائے، جیسے زلزلے کا عذاب بھی آیا، چیخ کا عذاب بھی آیا، پتھروں کی بارش کا عذاب بھی آیا، اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان تک اٹھایا جبرائیل علیہ السلام نے، اور ایسے اپنے پر کے ساتھ آسمان تک اٹھایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تحت کہ گھر میں جتنے برتنوں میں پانی تھا نا وہ ہلا تک نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام نے ایسے پر سے اٹھایا پورے علاقے کو، اور اس کے بعد دوبارہ زمین پہ لا کے پٹخا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے، یہ اللہ کے عذاب کی صورت ہے، شکلیں۔ یہ کب ہوا؟ جب بے حیائی عام ہو گئی۔ نبی کی تڑپ، نبی کی کڑھن وہ الگ چیز تھی، وہ تو ظاہر ہے چل رہا تھا، اور فرشتے دیکھ بھی رہے تھے کہ بھئی نبی کتنا کڑ رہا ہے، اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ اس بے حیائی کے کام سے بچو، لیکن نہیں بچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا ہوگا، اور بے حیائی کو ختم کرنے والی چیز، دیکھیں میں پھر سے عرض کروں، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ جب معاشرے میں یہ چیزیں بڑھ جائیں تو اس کو کیسے کم کیا جائے گا، کیسے روکا جائے گا، کیسے ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اللہ نے یہ طریقہ بھی سکھایا ہے، لیکن ظاہر ہے اس طریقے پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس طریقے پر عمل کرتے کرتے آپ کو شاید اپنے پورے خاندان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، اپنے پورے گاؤں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، اپنے پورے معاشرے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، یہ ہوگا ایسے، اس لیے کہ ہم جس رسم و رواج میں گھرے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بے حیائی تو بڑھتی چلی جائے گی جس حساب سے ہم چل رہے ہیں، لیکن کھڑا ہونا پڑے گا، کمر باندھنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے عذاب کا سامنا کسی میں اتنی جرت نہیں جو اللہ کے عذاب کا سامنا کر سکے۔ بڑے آئے، فرعون آئے، نمرود آیا، اور بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، لیکن جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ واقعی اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا، تو ایمان تک لے آئے اور کلمہ تک پڑھ لیا کہ بھئی ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ کلمہ پھر ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، جہاں میں نے نکاح کے احکامات بتائے ہیں، نکاح بہت آسان ہے، اس میں شریعت نے بہت آسانیاں رکھی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ صرف آسانیاں ہی نہیں دیکھنی، کرنے والا عمل ہے، یہ ضروری چیز ہے، فرض حد تک۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا نکاح انسان کے آدھے ایمان کو کامل کر دیتا ہے، پھر آپ نے فرمایا بقیہ آدھے ایمان کی فکر کرو، گویا تمہارا آدھا ایمان وہ نکاح سے ہو جائے گا۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا نا، اے نوجوانوں کے گروہ، نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور جو شخص، اس لیے آگے آپ نے وجہ بتائی، یہ تم نکاح کا حکم میں کیوں دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، اس کی وجہ یہ ہے، یہ تمہاری آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بہترین انداز میں سمجھایا کہ بھائی بہت بڑے مسائل جو تمہارے ساتھ آئیں گے، انسان کو گناہ میں جو ڈال دیتے ہیں، وہ یہ دو بہت اہم گناہ ہیں، آنکھ کا گناہ اور شرمگاہ کا گناہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ دونوں نکاح کر لو گے تو یہ دونوں چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، اور پھر آگے حل بتایا کہ بھئی جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا، نان نفقے کی، نکاح پر قادر نہیں ہے، نکاح کا خرچہ برداشت کرنے، مہر وغیرہ آسان الفاظ میں، اس پر اگر قادر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے،
اور ایک دو نہیں، کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا یہ انسانی شہوت کو توڑنے والی چیزیں۔ ذوف آ جاتا ہے نا، شہوت میں جب ذوف آتا ہے تو پھر انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی گناہ کی طرف، لیکن وہ کثرت سے روزے، 2-4 نہیں، 2-3 ہفتے لگاتار روزے رکھیں گے، تب جا کے انسان کی وہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ انسان کی یہ شہوت ٹوٹتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت اہم ہے، اور پھر ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فطرتی سلسلہ ایک چلایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے، آپ علیہ السلام کو خطاب، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی۔ یہ آج کا سلسلہ ہی پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور ایسا کرنا پڑے گا ہمیں، اپنی اولادوں پر ذمہ داری ڈالنی پڑے گی، کیونکہ دیکھیں ایمان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ خرچے اخراجات، رسم و رواج، گھر والے لوگ، رشتہ دار، ان کو دیکھتے رہے تو ساری زندگی آپ بیٹھے رہیں۔ ویسے ہی ہمارے ہاں معاشرے میں 35 سال سے پہلے تو سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس کا نکاح کرنا ہے، تو بچہ ہے ابھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، یعنی جب بچہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ بالغ ہو جائے، پوری حدیث تو اس طرح ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو والدین کو چاہیے اس کا اچھا نام رکھیں، اس کی خوب اچھے طریقے سے تربیت کریں، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے، جب اس کی عمر اس حصے میں داخل ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نکاح کر لو، یعنی رشتے کی تلاش ہو جائے تو نکاح کر لو۔ اگر اس دوران بلوغت کے بعد سے نکاح کے درمیان تک اگر اس دوران اس سے کوئی گناہ ہوگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس گناہ کا وبال اس کے باپ پر ہوگا۔ اس سے پتہ چلا ظاہر ہے بچہ اپنے والد کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اس کا والد اس کا یعنی سربراہ ہوتا ہے، والدین رکاوٹ نہ بنے۔ گناہ میں پڑ رہی ہیں اولادیں، نوجوان لڑکے اس وقت بہت زیادہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، رہی سہی کسر آپ کے موبائل فون نکال لیے، کچھ بھی کر لیں، کوئی کسی حد تک چلے جائیں، آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً اس کے محل میں رکھا ہوا ہے، باہر لے کے ہی نہیں جا سکتے، آپ کچھ بھی کریں۔ آپ ایک اندر سے اس کے اندر ایک طاقت جاگ چکی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جگائی ہے، آپ نہیں ہوتے کوئی بھی اس کو بٹھانے والے۔ ہاں اس کو طریقے پر، نہج پر چلانا یہ آپ کے ذمہ ہے، اس کی تربیت کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں آپ، لڑکے تو لڑکے، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ پڑھیں گی، پڑھائی کریں گی، پھر اس کے بعد وہ جاب کریں گی، وہ نوکری کریں گی، وہ کچھ کمائیں گی، اس کے بعد اس کا رشتہ دیکھیں گے، اس کرتے کرتے اچھے رشتے سارے گئے۔ اب والدین پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کے بعد وہ جاتے ہیں حضرات کے پاس کہ جی بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دم دے دیں، کوئی وظائف دے دیں۔ فطرت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، یہ میں آپ کو صاف طور پہ بتا رہا ہوں۔ جب آپ فطرت کے ساتھ ٹکرائیں گے نا تو پھر کچھ بھی کریں، دنیا کا کوئی بھی تعویذ لے لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کھڑے ہوئے آپ فطرت کے سامنے؟ کیوں رکاوٹ بنے ایک فطرتی عمل میں؟ جب ایسا کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے جو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، وہ سب حالات یہی بنیاد بنتی ہے، بے حیائی بنیاد بنتی ہے، ہر چیز کی بنیاد بے حیائی بنتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور حیا یہ دونوں ایسے جیسے بہنیں، جوڑواں، بالکل جڑی ہوئی، کسی ایک کو اٹھا دو گے دوسری چیز خود بخود اٹھ جائے گی۔ آپ حیا کو اٹھائیں گے ایمان نکل جائے گا، ایمان اٹھ گیا حیا خود بخود اٹھ جائے گی۔ دونوں لازم ملزوم جسے ہم کہتے ہیں، جڑی ہوئی ہیں ساتھ، کسی ایک کو الگ کرو گے دوسری خود بخود الگ ہو جائے گی۔ خطرناک بات ہے یہ، سمجھیے اس بات کو۔ نکاح کے احکامات تو ہم نے سیکھ لیے، اس میں تو اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ مہر کی رقم ہے تو چلو مہر فاطمی آج کل کے حساب سے 1,25,000 روپے بنتا ہے، یہ بھی سمجھ آ گئی۔ مسجد میں بھی نکاح کریں گے تو صحیح، کب کریں گے نکاح؟ اگلا مرحلہ تو یہ ہے کہ بھئی ہمیں آنا پڑے گا فطرت پر، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری فطرت میں رکھا ہے اس چیز پر ہمیں آنا پڑے گا، فطرت سے ٹکرائیں نہیں۔
تباہ ہوں گے، ہم بھی تباہ ہوں گے، پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو رہا اور پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک ہے، میں عرض کروں، ظاہر ہے اس معاشرے میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچہ لڑکا ذمہ داری اٹھائے، اس بات پر اسے آمادہ کیا جائے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے. لیکن صرف ان بنیادوں پر کہ نہیں جی یہ نہیں ہوتا اور اس طرح نہیں ہوتا اور خاندان بھی دیکھنا پڑتا ہے، گھر والے بھی دیکھنے پڑتے ہیں، ان بنیادوں پر اگر آپ فطرت سے ٹکرا رہے ہیں، گنہگار بھی ہو رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت بھی دے رہے ہیں. گھروں میں کیسے برکتیں آئیں گی؟ بچہ گناہ میں مبتلا ہے اور اللہ حفاظت فرمائے، آج کل تو بہت خطرناک حد تک گناہ چلے گئے. تو اس لیے اس نہج پر ہمیں آنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہمیں سامنے رکھنے پڑیں گے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ کیوں قرآن بار بار نکاح کی ترغیب دے رہا ہے؟ اپنی اولادوں کی تربیت اس نہج پر کریں، اس راستے پر کریں. نہیں تو پھر جو 8 مارچ کو جو گند پھیلنے والا ہے اور جو پھیل رہا ہے، میں نے آج سے 3-4 سال پہلے عرض کیا تھا، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی لوگ روڈ پہ آ جائیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو 8 مارچ کو دن، جو کیا عالمی دن خواتین کا جو دن منانے کی جو ان کی ایک کوشش ہے، یہ اس کی بنیاد یہ ہرگز نہیں ہے کہ روڈ پہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع کریں. نہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ نئی نسل کے دماغ میں یہ بات بٹھا دو. جو بچیاں ابھی 8-9 سال 10 سال 11 سال کی ہیں، ان کے دماغ میں اس بات کو بٹھا دیا جائے، میرا جسم میری مرضی. اس لیے کہ وہ تو گزار چکی ہے نا عمر اپنی. اصل مقصد یہ ہے کہ نہیں. اور دیکھیں 4 سال پہلے تک کوئی وجود نہیں تھا، کرتے 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 آج آپ دیکھ لیجئے کس حد تک پہنچ چکے ہیں. باقاعدہ اس میں طاقتیں انوالو ہوتی ہیں، باقاعدہ اس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں، اس حد تک لاتے ہیں لوگوں کو کہ سڑکوں پہ آ جاؤ. اور یہ اس سے مقصد یاد رکھیے، ضمناً بات ہے یہ تو یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو عورتوں کے حقوق کے جو آج کل علمبردار بنے ہوئے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں جی عورت مارچ ہو یہ صرف اور صرف اس کی بنیاد یہ ہے کہ عورت تک مرد کی رسائی آسان ہو جائے. کسی بھی عورت تک مرد کی رسائی آسان ہو جائے. عورت کو اس حد تک آزاد کر دو کہ کوئی بھی مرد اس پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، کوئی کچھ نہ کر سکے. صرف یہ بنیاد ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یعنی یار آخر میں تو یہ ہم جو چاہیں ہم کریں، آپ کو کیا ہے؟ قرب قیامت میں ایسا ہی ہوگا نا، سڑکوں پہ اس قسم کے بے حیائی کے کام ہوں گے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور کوئی اتنا کہہ دے گا کہ بھائی تھوڑا سائیڈ پہ چلے جاؤ، تو اس پر بھی بہت بڑا اجر ملے گا اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی باقاعدہ. تو اس حد تک جانا ہے انہوں نے کہ بھائی تاکہ ہمیں کل کو کوئی پوچھے کہ بھائی تو کوئی یہ نہیں کہے گا قرب قیامت میں کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو. یہ تو پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے کسی کو. یہ کہے گا کہ تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاؤ، تھوڑا پردے میں کرو یہ کام. تو یہ اس حد تک جانا ہے انہوں نے کہ بھائی کوئی بھی ہمیں کچھ بھی کرے گا، آپ کوئی نہیں ہوتے پوچھنے والے. یہ ہے آزادی کا اصل مقصد. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اور بنیاد وہی بنے گی کہ فطرت سے ٹکرائیں گے. جو آدمی فطرت سے ٹکرائے گا اللہ تعالیٰ وہ تو تباہ ہوگا ہی ہوگا، پورے معاشرے کو تباہ کرے گا وہ. اور پھر گندگی پھیلے گی، اور جب گندگی پھیلے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کو صاف کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگ آئے، اللہ نے ان کی صفائی کی ہے، کوئی اوقات نہیں ہے کسی کی بھی. تو خدا را اپنے معاشرے میں نکاح کو فروغ دیا جائے، تعاون معاون بنے ایک دوسرے کے، ہاتھ تھامیں ایک دوسرے کا. لگ رہا ہے یہ آدمی تھوڑا بہت ہے، اس کی بچیاں ہیں یا اس کا بچہ ہے یا جو بھی ہے، خود اس کے ساتھ آگے بڑھ کے تعاون کریں کہ بھئی نہیں ہم تمہارے ساتھ کھڑیں گے، کچھ بھی نہیں، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مسجد میں نکاح کرو، رخصتی کرو. نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے، صحابہ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کیا. کیا ہماری بچیاں یا ہمارے بچے کو آسمان سے اترے ہوئے ہیں، جنت سے آئے ہم لوگ؟ آپ علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، خود نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک طریقہ دے کے گئے ہیں، ولیمہ بھی کیا ہے. فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے، بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں صرف امراء کو بلایا جائے، غریب لوگوں کو پوچھ ہی نہیں رہے.
15 دن آپ کے ملک میں شادیاں ہو رہی ہیں، 2 ہفتے 3 ہفتے باقاعدہ شادیوں کے کارڈ دیے جا رہے ہیں، اس ہفتے میں یہ ہوگا، اگلے ہفتے میں یہ ہوگا، اور اگلے ہفتے کی آخری تاریخ جو اگلی اتوار آئے گی اس میں آخری ولیمہ ہوگا۔ اللہ نہیں پوچھیں گے ان لوگوں کو کہ ساتھ پڑوس میں ایک بچی بیٹھی ہے جو اس ناسور کی وجہ سے بیٹھی ہے کہ اس کے باپ نے جہیز دینا ہے، اس نے شادی کا انتظام کرنا ہے، اس کے دل سے جو آہ نکل رہی ہوگی، خدائی قسم اللہ کا عرش ہل رہا ہوگا، لیکن کریں گے ہم تو؟ اس کو نہیں دیا اللہ نے، ہمیں تو پیسہ دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل پیسہ نہیں دیا، اس بنیاد پر لوگ نکاح نہیں کر رہے۔ خرچے 10 سے 15، اب تو ذہن میں ہر متوسط گھرانے یہ خرچہ رکھا ہوتا ہے، یہ 15-1 لاکھ روپے تو لگے گا۔ متوسط گھر نے سونا بھی بنانا ہے، ظاہر ہے گھر ہے تو گھر کا انتظام بھی کرنا ہے، پھر ولیمے کا انتظام کرنا ہے، اور اس میں پر ہیڈ پھر وہ تو لوگوں کو تو دکھانا ہے ہم نے۔ چھوٹا موٹا ولیمہ کریں گے لوگ تو پھر نہیں چھوڑیں گے ہمیں۔ تو پچھلے جو میں عرض کیا تھا، لوگ کچھ بھی کریں آپ کو نہیں چھوڑیں گے، لوگ اپنا آپ کا سگا قریبی رشتہ دار آپ کو بے عزت کر کے جائے گا، خود منہ پہ نہ کیا، ہم نے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں۔ یعنی ہم اندر داخل ہو رہے تھے کھانے کے لیے، کوئی ولیمہ تھا کسی جگہ میں، کچھ لوگ باہر آ رہے تھے اور باہر آتے آتے وہ بات کر رہے تھے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تھوڑے لوگ بلا لیتے، چیز تو اچھی دیتے، چاول تو پورے ہوتے، یہ گوشت تو ہمارے سامنے آیا ہی نہیں، جیسے کبھی زندگی میں کھایا ہی نہ ہو انہوں نے۔ ایسی بدبختی ہماری، پیٹ کے لیے جی رہے ہیں اور پیٹ کے لیے مر رہے ہیں ہم لوگ۔ سنا ہے نا آپ نے، خود بولا بھی ہوگا آپ میں سے اکثر نے، اس سے بہتر تھا یار دیتے ہی نہ۔ ہم لوگ بولتے ہیں یہ، کھا پی کے کھاتے ہیں ان کا اچھے طریقے سے، 2-4 اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایک بندے کو بلایا 10 بندے وہ ساتھ لے کے گیا۔ کتنا ظلم کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور بعض صحابہ نے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی صحابہ کی موجودگی میں، یعنی اس وقت کائنات میں کوئی بھی نہیں، آپ علیہ السلام کے سامنے صحابی آئے، آپ نے دیکھا ان کے یہاں خوشبو کے داغ تھے، خوشبو ہوتی ہے عطر کے داغ لگے ہوئے تھے، اور ظاہر چہرے سے نمایاں، اور آپ نے فرمایا نکاح کر لیا ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول کو خبر تک نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا دے دی، اور کچھ چند سوالات کیے وہ میرے ذہن میں نہیں۔ آپ نے ایک بال کے برابر آپ نے برا نہیں منایا، اوہو نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کی موجودگی میں تم نے نبی کو نہیں بلایا۔ ہمارے ہاں تو جس کے پاس 2-4 پیسے آ جائیں وہ بیچارہ تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، وہ تم نے تو مجھے بلایا ہی نہیں۔ 2-4 ٹکے آ گئے، 2-4 گھر ہو گئے، محلے کا وہ بن گیا، اس کی عزت بن گئی، تو بندہ کہتا ہے یہ تو میں تو اس کا گھر کا آدمی ہوں۔ وقت کے نبی کو اور نبیوں کے سردار کو ایک صحابی نہیں بلا رہے، کیوں نہیں بلا رہے؟ استطاعت ہی نہیں ہے پاس، اور نہیں بلا رہے وہ، اور ہر ذرہ برابر نہ ان پہ کوئی وہ ہے، وہ نظریں نیچی کر کے انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہاں نکاح کر لیے، پورے اعتماد کے ساتھ کہا جی بالکل نکاح کر لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھیں، آپ جانتے تھے، آپ نے صحابہ کی تربیت کی تھی، کچھ بھی ہو جائے یہ تکلف میں نہیں پڑیں گے۔ ہمارے ہاں تو ہر آدمی تکلف، دیندار آدمی زیادہ تکلف میں پڑا ہوا ہے، اس نے دین والوں کو بھی خوش کرنا ہے، دنیا والوں کو بھی خوش کرنا ہے۔ اس لیے بھائی اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں نکاح کو فروغ دیں، اور نکاح میں آسانیاں بنائیں۔ نکاح کے جتنے دیگر احکام تھے عرض کر دیا، آخری حکم ولیمے کا ہے، اور ولیمے میں جس حد تک جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ کر لے، بہت خوشی کی چیز ہے۔ نہیں ہے استطاعت تو شریعت نے فرض واجب نہیں کیا، لیکن ایک آپ علیہ السلام نے ایک یعنی ترغیب دلائی ہے ضرور کہ بھائی ولیمہ کرو، ایک بکری کی استطاعت ہے، ایک بکری کا کرو، 200 لوگوں کو نہ بلاؤ نا، 15-20 لوگوں کو بلاؤ، دعوت ہے جی، ولیمہ ہے۔ استطاعت، اگر استطاعت اتنی ہے کہ پورے محلے کے لوگ آ سکتے ہیں، بہت اچھی بات، آپ بلائیں۔ یہ ایک واحد خرچے کی چیز ہے، ایک مہر اور ایک یہ، اس کے علاوہ باقی شادی کے اس میں کوئی خرچے کی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان شریعت کے جو اتنے سنہری اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، سمجھائے ہیں، سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس میں کچھ بہت بہترین احکامات بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائے ہیں، سکھائے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے اس سلسلے کو بھی ہم جاری رکھیں گے۔ یہ طلاق
کے احکامات تک جائے گا انشاءاللہ. یعنی ظاہر ہے گھر میں اب میاں بیوی آ گئے، دو مزاج آ گئے، کیسے رہنا ہے، رشتے کو کیسے جوڑنا ہے، اللہ نہ کرے بات ختم تک آتی ہے تو پھر کیا احکامات ہوں گے انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ وہ بیان کیے جائیں گے. بہرحال شعبان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں. بہت برکتوں والا مہینہ ہے یہ رمضان کا یوں سمجھیے کہ اس کی آمد کی ایک نشانی ہے کہ بھئی انشاءاللہ اب رمضان قریب ہے. تو انشاءاللہ اس مہینے میں ایک عمل تو بتا دیتا ہوں، باقی 15 شعبان سے پہلے جو جمعہ آئے گا تو اس میں انشاءاللہ باقی احکامات عرض کیے جائیں گے. جو ایک ہے، آپ علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کچھ آخری دنوں کو چھوڑ کر. باقی حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس مہینے کے علاوہ آپ کو باقی کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام کر لے. باقی کچھ احکامات آئیں گے انشاءاللہ وہ آگے عرض کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.